اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی قصے دیکھنے اور سننے والے تمام دوستوں کو میرا سلام۔ ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنگل سے گزر رہے تھے۔ دیکھا کہ ایک یہودی نے ایک ہرن کو باندھ رکھا ہے۔ ہرن نے جو ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو رونے لگا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آج صبح میں اپنے بچوں کو چھوڑ کر کھانے کی تلاش میں نکلا، اسی دوران یہ یہودی آیا اور مجھے پکڑ کر باندھ دیا۔ میں صبح سے ایسا ہی ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں نے انہیں صبح سے دودھ نہیں پلایا، وہ مجھے نہ ملنے پر پریشان ہو گئے ہوں گے، شاید دودھ نہ ملنے کی وجہ سے ان کا حلق خشک ہو گیا ہو۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ میری مدد فرمائیں، مجھے اپنے بچوں سے ملنے اور انہیں دودھ پلانے کی اجازت دیں۔ ہرن کی درد بری درخواست سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے یہودی سے پوچھا، اے یہودی، تم نے اس معصوم ہرن کو کیوں باندھ رکھا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں نے اس کا شکار کیا ہے، جنگل کے جانوروں کا شکار جائز ہے، اسی لیے باندھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نہیں دیکھ سکتے کہ یہ ماں ہے، اس کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں، اپنے بچوں کو کھانا کھلانے کے قابل نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہے، اسے چھوڑ دو تاکہ یہ اپنے بچوں کو دیکھ سکے اور انہیں دودھ پلائے۔ یہودی نے کہا، میں نے بڑی محنت سے پکڑا ہے، اب میں آپ کی بات کیوں سنوں اور کیوں چھوڑوں؟ آپ نے نرمی سے سمجھاتے ہوئے فرمایا کہ اس ہرن ماں کو ایک بار اپنے بچوں کے پاس جانے دو، وہ انہیں دودھ پلائے گی اور ان سے ملنے کے بعد تمہارے پاس واپس آئے گی۔ یہودی نے طنزیہ انداز میں کہا، کیا آج تک کسی بندھے جانور کے لوٹنے کی کوئی مثال ہے؟ اگر میں نے اسے چھوڑ دیا تو یہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ آپ نے دیکھا کہ یہودی کسی صورت ہرن کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اے یہودی، اس ہرن کو آزاد کر دے، اس کے بدلے مجھے باندھ دے، اگر یہ واپس نہ آیا تو تم مجھے عمر بھر قید میں رکھ سکتے ہو۔ یہودی نے کہا، ٹھیک ہے، میں یہ شرط قبول کرتا ہوں، اگر ہرن واپس نہ آیا تو میں آپ کو عمر بھر کے لیے قید کر دوں گا۔ آخرکار یہودی نے ہرن کو چھوڑ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باندھ دیا۔ آزاد ہوتے ہی ہرن تیزی سے جنگل کی طرف بھاگا۔ یہودی دل ہی دل میں ہنسنے لگا اور سوچنے لگا کہ اب ہرن واپس نہیں آئے گا، میں اس آدمی کو ہمیشہ کے لیے قید رکھوں گا، اس سے بڑا سخی میں نے پوری دنیا میں نہیں دیکھا۔ اس نے جنگل کے ایک جانور کے لیے اپنی جان داؤ پر لگا دی۔ ہرن جلدی سے اپنے بچوں کے پاس پہنچا۔ بچوں نے حیرت سے پوچھا، اماں آپ صبح سے کہاں تھیں؟ ہم آپ کا انتظار کرتے کرتے تھک گئے ہیں، ہمارے گلے دودھ کے بغیر خشک ہو گئے ہیں، کیا ہوا کہ تم نے ہمیں چھوڑ دیا؟ ماں ہرن نے بچوں کو سمجھایا، میرے پیارے بچوں، آج صبح جب میں تمہارے لیے کھانا ڈھونڈنے نکلی تو ایک یہودی نے مجھے پکڑ لیا، وہ مجھے باندھ کر لے گیا، پھر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس راستے سے گزرے، میں نے اسے اپنی حالت اور آپ لوگوں کی حالت کے بارے میں آگاہ فرمایا۔ ہرن نے مزید کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس یہودی سے عہد کیا کہ وہ میری مدد کرے تاکہ میں آپ سے آخری ملاقات کر سکوں۔ اب مجھے واپس جانا ہے کیونکہ میں نے وعدہ کیا ہے کہ میں ضرور واپس جاؤں گا۔ ماں ہرن نے اپنے بچوں سے کہا، میرے پیارے بچوں، اس ظالم یہودیوں نے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باندھ رکھا ہے، تو تم جلدی سے میرا دودھ پیو، مجھے واپس جانا ہے، میں اپنے نبی کو مصیبت میں نہیں چھوڑ سکتی۔ ہرن کے بچوں نے جب سنا کہ ان کی والدہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہودی کے پاس گروی رکھا ہوا ہے اور وہ صرف ان سے ملنے اور دودھ پلانے کے لیے آئی ہے تو وہ رو پڑے اور کہنے لگے، اماں
آپ یہ کیسے سوچ سکتی ہیں کہ ہم آپ کا دودھ اس نبی کی موجودگی میں پئیں گے جسے یہودی نے قید کر رکھا ہے؟ نہیں، ہم آپ کا دودھ نہیں پی سکتے، آپ جائیں، ہم بھی آپ کے ساتھ آئیں گے، ہم اللہ کے نبی کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد ماں ہرن اپنے بچوں کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹنے کے لیے روانہ ہوئی۔ دوسری طرف جب ہرن کو واپس آنے میں کچھ وقت لگا تو یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنہ دینا شروع کر دیا اور کہا، میں نے آپ سے زیادہ سخی اس دنیا میں نہیں دیکھا، آپ نے اپنے آپ کو جنگل کے ہرن کے لیے میرے پاس گروی رکھوا دیا۔ کیا آپ واقعی سوچتے ہیں کہ ہرن واپس آ جائے گا؟ وہ ہرن قیامت تک واپس نہیں آئے گا اور آپ قیامت تک میری قید میں رہو گے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت نرمی سے فرمایا کہ اے یہودی، ذرا صبر کر، وہ ہرن ضرور لوٹے گا، اللہ کی مرضی سے یہ آپ کے پاس واپس آئے گا۔ یہودی نے ہنستے ہوئے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ناممکن ہے، میں پورے اعتماد سے کہہ سکتا ہوں کہ ہرن قیامت تک واپس نہیں آئے گا۔ اس طرح کچھ اور وقت گزر گیا۔ یہودی ذہن میں سوچنے لگا کہ آپ کو غلام بنا کر آپ کے ساتھیوں سے بہت سا مال وصول کروں گا۔ کیا کبھی کوئی ہرن انسانی محبت کی وجہ سے لوٹا ہے؟ کچھ دیر دیکھنے کے بعد یہودی نے دیکھا کہ نہ صرف ہرن واپس آ رہا ہے بلکہ اس کے بچے بھی اس کے ساتھ ہیں، اور وہ یہ دیکھ کر ششدر رہ گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرن سے پوچھا، اے ہرن، تو اپنے بچوں کو اپنے ساتھ کیوں لائی؟ وعدہ تھا کہ تم اکیلے ہی لوٹو گی۔ ہرن ماں نے جواب دیا، یا رسول اللہ، جب میں اپنے بچوں کے پاس پہنچی اور بتایا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آپ کو ایک یہودی کے پاس گروی رکھا ہے تاکہ میں آپ سے آخری بار مل سکوں اور آپ کو دودھ پلا سکوں، تو میرے بچے رونے لگ گئے۔ اما آپ یہ کیسے سوچ سکتی ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کو غلامی میں چھوڑ کر آپ کا دودھ پی لیں گے؟ نہیں، ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد میرے بچے بھی میرے ساتھ چلنے لگے۔ ہرن نے مزید کہا کہ اگر میں نے آپ کو کوئی تکلیف پہنچائی ہو تو مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کو دانستہ یا نادانستہ پریشان کیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے یہودی، دیکھ، تیرا ہرن لوٹ آیا ہے، وہ اکیلا نہیں آیا بلکہ اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کر آیا ہے۔ اب تمہاری مرضی، اور ایک بات یاد رکھ، میں صرف انسانوں کا نبی نہیں ہوں، میں جانوروں، پرندوں اور پوری کائنات کا نبی ہوں۔ یہ کہہ کر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے تو پیچھے سے یہودی نے پکارا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، وہ ہرن جو تیری پاس واپس لوٹ آیا ہے، میں سمجھ گیا کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ یا رسول اللہ، مجھے اپنے ہاتھوں سے کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دیجئے، مجھے اب اس ہرن کی ضرورت نہیں، میں اسے آپ کے حوالے کرتا ہوں اور اپنی زندگی آپ کی خدمت میں گزارنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد وہ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔